آپ کے کیا ان کے ساتھ تعلقات تھے، آپ کی ان کے ساتھ کیا بات چیت تھی؟ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج جس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنا پڑ رہی ہے وہ یقیناً اتنا مشکل، اتنا جذباتی ہے کہ الفاظ ملنا بہت مشکل ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال پاشا، جنہیں میں اپنا بڑا بھائی کہتا تھا، اور وہ مجھ سے سینئر تھے ایک سال، اور وہ سرجری میں تھے، ہم بیسک سائٹ پہ تھے، میں فزیالوجی میں تھا، لیکن پروفیشنل جو ہمارا ریلیشن ہے بڑا آئیڈیل تھا۔ میں ساہیوال میں پرنسپل تھا جب یونیورسٹیز، یہ تین یونیورسٹیز کا اعلان کیا گیا، ایک راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، اور پھر فیصل آباد، اور پھر یہ ہماری نشتر میڈیکل یونیورسٹی۔ تو وہاں سے پھر ان کو ایکٹنگ چارج دے دیا گیا، یہ چونکہ سینئر موسٹ تھے یہاں نشتر میں، تو یہ 6 مہینے رہے۔ اس کے بعد پھر ریگولر سلیکشن ہوئی جس میں قرا میرے نام نکلا اور میں آیا ایز ریگولر بی سی یہاں پہ۔ تو میں نے انہیں بڑے بھائی کے طور پہ ڈیل کیا، انہیں سرجری کا دوبارہ ڈین بنا دیا، انہیں ڈائریکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹس افیئرس بنایا۔ یہ 2 بڑے عہدے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت تعلق رکھتے ہیں، تو یہ میں نے انہیں دے دیے اور ان کے ساتھ کو ٹیم میں شامل کیا اور ساتھ لے کے چلے۔ تو وہ انتہائی نفیس، جیسا کہ ابھی اسٹوڈنٹس کہہ رہی تھیں کہ ان میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ چار بھائی ہیں اور چاروں ڈاکٹر ہیں۔ ایک ہمارے پاس فزیالوجی میں یہاں نشتر میں ہے، سینئر ڈیمونسٹریٹر ہے۔ ایک ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ بہاڑی میں جو ان کا آبائی شہر ہے اس میں پیتھالوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ بڑا بھائی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ مصطفیٰ کمال تھے، تیسرے نمبر پہ یہ ہمارے پاس ہیں جاوید کمال فزیالوجی میں، اور چوتھے نمبر پہ عارف کمال تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ کوئی 2-3 مہینے عارف کمال جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ بھی فوت ہوئے۔ انہیں بھی کچھ عارضہ تھا، کوئی میرا خیال ہے کینسر کا، تو وہ بھی آئی سی یو میں رہے اور وینٹیلیٹر پہ رہے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ تو میں جب ان کے پاس فاتح خانی کے لیے گیا تھا ان کے گھر، ان کے بھائی کے سلسلے میں، تو بڑے غمگین تھے، اور کچھ دیر ہم اکٹھے رہے اور پھر باتیں ہوئیں، اور انہیں افسوس تھا کہ عارف کمال جو فوت ہوئے ان کی مسز بھی کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی، اور ان کی بیٹیاں تھیں صرف، اور ان کی دیکھ بھال بھی یہ اور جاوید کمال کر رہے تھے۔ بہرحال اس صدمے سے ابھی وہ نکل ہی نہیں پائے تھے کہ یہ کووڈ کا شکار ہو گئے۔ گھر پہ انہوں نے کرنٹین کیا اپنے آپ کو، ہم فون پہ رابطے میں رہے۔ جب وہ میڈی کیئر میں گئے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، پھر بھی بات ہوئی 1-8 دفعہ، پھر دوسری دفعہ جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر شاید وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور یوں رابطہ نہ رہا۔ لیکن ہر روز کی اپڈیٹ ہم لیتے تھے، ہم ڈاکٹر سے، وہاں کی ٹیم سے، ہر قسم کی ہمیں بہت کنسرن تھا۔ اس سے پہلے کی بات میں کروں تو پروفیشنلی بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، لیپروسکوپسٹ سرجن تھے، اور یہاں ان کا بڑا نام تھا۔ ایز ٹیچر بھی بہت اچھے ٹیچر تھے، ہمیں اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک ملتا تھا، اور یقیناً وہ بہت اچھے ٹیچر کے طور پر۔ جب میں وائس چانسلر بنا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹیم میں شامل ہوں اور ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرس کا عہدہ سنبھالیں، تو انہوں نے کہا یار اب میرا خیال ہے میں کافی سیچوریٹ ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں اور پوسٹ گریجویٹ کی ٹریننگ کروں۔ تو لیکن پھر بھی میں نے انہیں 2 دفعہ ریکویسٹ کر کے تو ان کو یہ عہدہ دیا، اور ساتھ انہوں نے نبھایا۔ اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوئے کہ ایک بیلنسڈ آدمی آپ نے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر بنایا ہے۔ تو خیر ہم بڑے اچھے انداز میں چلتے رہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے یونیورسٹی کے لیے کام بہت کیا۔ پھر ان کا قد کاٹ اور اس حوالے سے بھی شخصیت بہت نمایاں تھی، اور جہاں بھی جاتے تھے پرامیننٹ نظر آتے تھے۔ وہ ڈاکٹر فیملی سے بلانگ کرتے تھے، ان کے والد صاحب یہاں پروفیسر رہے جناب کمال صاحب، اور وہ میڈیسن کے پروفیسر تھے اور کارڈیالوجسٹ کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ وہ ایک لحاظ سے ہمارے استاد تھے
بے شک وہ ہماری فائنل ایئر پہنچنے سے پہلے ریٹائر ہو گئے، لیکن بہرحال ہمارے اساتذہ کرام میں شامل تھے، اور ان کی فیملی میں بہت ڈاکٹرز تھے، ان کے انکل بھی ڈاکٹر اور ان کے والد صاحب بھی، اور پھر یہ چاروں بھائی ڈاکٹر، تو یہ ڈاکٹر فیملی تھی۔ اب ان کی بیٹی ایک جو بڑی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں ان کی اور 2 بیٹے ہیں۔ بڑی بیٹی ایک یہاں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور دوسری بیٹی بھی یقیناً اگلے سال تک وہ بھی آ جائے گی میڈیکل میں۔ ان کی بھتیجی بھی میری شاگرد ہے یہاں پہ، اور اس طرح اور بھی ان کے بچے ڈاکٹرز ماشاءاللہ بن رہے ہیں۔ تو بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، اور یہ جو ان ایکسپیکٹڈ ڈیمائس ہوا ہے، اس سے تمام لوگوں کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور ایک عام آدمی نہیں تھا، ایک بڑا خاص قسم کا ڈاکٹر تھا، ایک بہت عظیم سرجن تھا، ایک بہت اچھا انسان تھا، اور دوستوں کا دوست تھا، اور یاروں کا یار تھا، اور پھر اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، پھر یونیورسٹی کا ہیڈ تھا، اور پوری پنجاب حکومت بلکہ پورا پاکستان اس سے ہل گیا۔ میرا خیال ہے اب تک جتنی ہم بات کووڈ-19 سے ہوئی ہیں، یہ سب سے بڑا پروفائل تھا، اور خوش قسمتی ان کی یہ تھی کہ پوری پنجاب حکومت، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آیا، اور جیسے کہ ہمارے دوست خالد مسعود کوندل صاحب بھی، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے، اور وہاں ایکمو مشین بھی آئی، اور پھر وہاں سے ٹیم بھی آئی، تو اس حوالے سے بہت تعاون کیا گیا۔ تو ابھی جنازے میں ان کے بڑے بھائی نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ میں شکر گزار ہوں ان تمام ڈاکٹر حضرات کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، جنہوں نے میرے بھائی کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن زندگی اور موت کا وقت چونکہ مقرر ہے تو کسی کا بس نہیں چلتا اس حوالے سے۔ بہرحال اس پاکستان میں بلکہ اس دنیا میں جتنی موجود کوششیں تھیں اور جتنے ایکسپرٹس تھے، تمام سے رائے لی گئی اور تمام کے مشورے سے علاج جاری رہا، لیکن امید بھی پیدا ہو گئی تھی درمیان میں، لیکن بہرحال پھر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اور یہ ایک اتنی شاکنگ نیوز تھی کہ پورا پاکستان اور پورا پنجاب اور پھر جنوبی پنجاب اور پھر نشتر سکتے میں آ گئے۔ تو بہت بڑا نقصان ہے جو اس کمی کو میرا خیال ہے کئی سالوں تک پر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور میں نے اپنے ایک فیس بک پہ بھی لکھا، انہیں خراج تحسین پیش کیا کہ وہ کووڈ کے سلسلے میں اپنے جان انہوں نے جان آفرین کے سپرد کی۔ وہ گھر نہیں بیٹھے، وہ ڈر کے نہیں رہے، بلکہ لوگوں کو ہمت دیتے تھے۔ آج بھی پوچھیں تو ڈاکٹرز کو کہتے تھے ڈرو نہیں، آپ مریضوں کا علاج کرو، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یوں اس دلیری کے ساتھ وہ فرنٹ فٹ پہ فرنٹ واریر کے طور پہ کام کرتے رہے کہ آخر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اس طرح کی جو اموات ہیں انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، بے شک وہ نچلے درجے کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال حادثاتی موت اور پھر ڈوبنا اور پھر اس طرح کی وباؤں میں جو اموات ہیں انہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے، وہ شہید ہیں یقیناً، اور ان کے ساتھ اتنی دعائیں اور اتنے لوگوں کے احساسات شامل ہیں کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مختلف کالجوں میں ختم قرآن کیے گئے ہیں، یہاں نشتر میں بھی کئی ڈاکٹروں نے، میں نے خود بھی پڑھا، ڈاکٹرز نے کئی قرآن ختم کر کے ان کے روح کو بخشے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ان کا جنازہ بہت بڑا تھا، بے شک اس کورونا کا یہ پینڈیمک کے حوالے سے لوگوں کی احتیاط بھی شامل تھی، لیکن اس کے باوجود نشتر گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ بہت بڑی بات ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا کسی سے کہ مصطفیٰ کمال پہلے بھی مشہور آدمی تھے، لیکن مرنے کے بعد تو وہ میرا خیال ہے ایک مثال بن گئے ہیں، اور پورے پاکستان میں، اور جہاں ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ان کی کنڈولینس کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج ہیلتھ منسٹر ملتان آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے بھی اعلان کیا کہ میں نے عمران خان سے بھی بات کی ہے، اور ان کی فیملی کے لیے ہم پیکج اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال اور سب کچھ ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن بہرحال مصطفیٰ کمال کا آنا ناممکن ہے۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اسٹوڈنٹس میں زیادہ پاپولر ہیں، میں کہتا تھا آپ زیادہ ہے۔ بہرحال تو دونوں کو اسٹوڈنٹس میں بہت اچھا ایک اسٹوڈنٹس سے رسپانس بہت اچھا ملتا تھا، اور ہم محنت کرتے تھے ایز ٹیچر ایز پروفیسر بھی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ 2012 میں
100% फिजियोलॉजी में रिजल्ट लिया था। तो ये तारीख है, यानी इसी तरह उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। तो बहरहाल हमारी दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। हम आमीन। उनके लिए अब जैसे आप कह रहे थे कि हम दुआएं ही कर सकते हैं, हम उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए इस तरह के काम कर सकते हैं जो हम कर गुजरे, मेरा ख्याल है, और करते रहें हमेशा के लिए। और इंशाल्लाह यहाँ की डॉक्टर बिरादरी उनकी फैमिली को भी लुक आफ्टर करेगी, उनके भाई के साथ रब्ता रहेगा। उनके एक भाई मैंने कहा बिहाड़ी में है और एक यहाँ मुल्तान में है, और 2 भाई रेहलत कर गए हैं, और अजीब बात है कि 2-3 महीनों के वक्फे के साथ। तो अल्लाह उन्हें दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मैं आमीन। सिंच फोरम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने ये इहतमाम किया और हमारे वीसी साहब को के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का बंदोबस्त किया, और मुझे भी एजाज़ बख्शा कि मैं इसमें शिरकत कर सकूँ। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। वो यकीनन मेरे कारवां थे। और फिर बिल्कुल सर। मुझे ये ख्याल आया कि इतने लोग, इतने बड़े-बड़े लोग भी जा रहे हैं और ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, तो ज़मीन खा गई आसमां कैसे-कैसे। बहरहाल इन्हीं ख़्यालात के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और एक बार फिर मेरी दुआ है कि उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र जमील इनायत करे और आमीन। उनकी आमीन। रूह और वो जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में रहें, और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग अल्लाह ताला बना दे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन।